گستاخ رسول علی مرزا جیلمی جہنمی نے اس بات پر کلام کیا کہ حضرت ابوبکر سب سے پہلے اسلام لائے یا حضرت علی المرتضیٰ سب سے پہلے اسلام لائے۔ یہ کرتے کرتے اس نے صحابہ کرام کی شان میں شدید بے ادبی کر دی۔ کہنے لگا یہ تو ایک فرقہ وارانہ ڈھکوسلہ ہے۔ کہنے لگا فرقہ وارائیت یہ پرانے بابے ہوں یا نئے بابے ہوں یہ تو سب میں موجود ہے، فرقہ وارائیت ہے۔ اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں، لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت ابوبکر ہے مردوں میں سے، اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے، اور حضرت ختیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائی۔ فرقہ وارانہ جو بیماری ہے، چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واری تو فرقہ واریت ہے۔ یہ تو انہوں نے ایک فرقہ وارانہ ڈھکوسلا بچا دیا نا کہ جی ہم ڈویژنز بنا لیتے ہیں کہ جی عورتوں میں سیدہ ختیجہ، بچوں میں سیدنا علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ، اور مردوں میں سیدنا ابوبکر، تاکہ وہ جو فرقہ وارانہ دراڑ ہے نا۔ کہنے لگا یہ تو ایک فرقہ وارانہ ڈھکوسلہ ہے۔ کہنے لگا فرقہ وارائیت یہ پرانے بابے ہوں یا نئے بابے ہوں یہ تو سب میں موجود ہے، فرقہ وارائیت ہے۔ اور پھر یہ کہنے لگا کہ جناب یہ انہوں نے خود ایک ڈویژ بنا لی ہے، ایک تقسیم بنا لی ہے کہ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابوبکر اسلام لے کر کے آئے، بچوں میں حضرت علی لے کر کے آئے، عورتوں میں سیدۃ النساء حضرت خدیجہ الکبریٰ لے کر کے آئیں، غلاموں میں حضرت زید بن ثابت لے کر کے آئے۔ کہنے لگا یہ ایک فرقہ وارانہ ڈھکوسلہ ہے۔ میں نے کہا تینوں کیڑی پیڑ پہ جو تو یہ گل کر دیتی، جبکہ اس طرف صحابہ کی حدیثیں مبارکہ موجود ہیں، فٹے ہی منہ تیرا، تو نے ان کو نہیں دیکھا۔ دوسری طرف اتنے صحابہ کی روایات موجود ہیں، تجھے وہ نظر نہیں آئیں۔ یہ کوئی عام، بلکہ یہ کوئی بابو نے بات کی ہے، یہ تو صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں۔ حضرت زید بن ارقم سے پوچھا گیا حضرت سب سے پہلے اسلام کون لے کر کے آیا؟ آپ نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا سب سے پہلے اسلام کون لے کر کے آیا؟ آپ نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ لے کر کے آئے ہیں۔ دوسری طرف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا صدیق اکبر نے فرمایا سب سے پہلے اسلام میں لے کر کے آیا ہوں۔ دوسری طرف روایت مبارکہ موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا سب سے پہلے اسلام کون لے کر کے آیا؟ تو فرمایا سب سے پہلے صدیق اکبر اسلام لے کر کے آئے۔ ایسے میں یہ روایات حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں بھی موجود ہیں، یہ روایات حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان روایات پر عمل کرتے ہو، ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ طریقہ ہے ان حدیث مبارکہ کے کیا کرنا ہے۔ ہمیشہ سے احناف کا یہ موقف رہا کہ انہوں نے تمام حدیث مبارکہ کو جمع اور تطبیق دینے کو ترجیح دی ہے تاکہ ساری روایات پر عمل ہو سکے۔ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس معاملے کو زیر بحث لایا، اور آپ نے تمام روایات میں تطبیق بیان فرمائی، اور ان روایات کو جمع کرتے ہوئے یہ آپ نے خلاصہ پیش کیا کہ اگر ان روایات کو دیکھا جائے، کیونکہ اس طرف بھی صحیح حدیث مبارکہ موجود ہیں، اس طرف بھی حدیث مبارکہ موجود ہیں، تو آپ نے یہ تقسیم اس طرح بیان فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ غلاموں کی بات آئی تو فرمایا ان میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت زید بن ثابت ہیں۔ ایسے تمام روایات کو جمع کیا، ساری روایات میں سب کی شان بھی سامنے آ گئی، لیکن متفق علیہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی تمام مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے جن نے اسلام قبول کیا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ اب ایسے میں آپ کے سامنے تمام روایات کو ذکر کروں گا۔ میں نے تقریباً ان روایات کو مختلف کتب سے جمع کیا، تقریباً 13 احادیث مبارکہ یہ موجود ہیں جن میں یہ بات موجود ہے کہ اول من اسلم ابو بکر، سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اور یہ روایت جو کتابوں کے اندر موجود ہے وہ سنن ترمذی کے اندر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور الشریعہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، پھر موجم الاوسط کے اندر بھی اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت مبارکہ موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے اسلام لائے۔ ایسے میں دوسری طرف یہ روایت مبارکہ کہ حضرت علی المرتضیٰ اول من اسلم علی، سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ یہ روایت مبارکہ ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، پھر جامع معمر بن راشد کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی کبریٰ اس کے اندر بھی موجود ہے، اور بہقی کے اندر بھی موجود ہے، معجم کبیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں تقریباً 11 احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ سب سے پہلے وہ اسلام لائے ہیں۔ صدیق اکبر کے بارے میں 13 روایتیں مبارکہ موجود ہیں، سب سے پہلے وہ اسلام لائے ہیں۔ اب ایسے میں اگر کوئی بندہ ان روایات پر عمل کرے گا تو ان کو چھوڑ دے گا، ان پر عمل کرے گا تو ان کو چھوڑ دے گا۔ اب ایسے میں علماء کرام نے روایات کو جمع کیا، اور جمع کر کے تاکہ ان میں مطابقت پیدا ہو سکے، ساری روایات پر عمل ہو سکے، سب کی شان بیان ہو سکے، کسی کی شان چھپائی نہ جا سکے۔ اب ایسے میں یہ علماء نے اس بات کو بیان فرمایا بِأَنَّ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے حضرت خدیجہ الکبریٰ اول من اسلم من النساء، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔
و ابو بکر اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اول من اسلم من الرجال، اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اور پھر فرمایا والی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں فرمایا اول من اسلم من الغلمانی، فرمایا سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور غلاموں میں اسلام لانے والے حضرت زید بن ثابت ہیں۔ آپ یہ روایت قاموس کے اندر بھی موجود ہے، علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا، مگر مرزا جیلمی کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی روایات پر عمل ہو سکے، کیونکہ بغض صدیق اس کے سینے کے اندر موجود ہے۔ اس سے پہلے ان کی افضلیت کے بارے میں بھی اس نے باتیں کی تھی، ہم نے اس کا بھی رد کیا تھا۔ آپ وہ کہنے لگا کہ سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ اسلام لے کر کے آئے تو ان کی روایات کو ترجیح دی جائے، ان کی روایات کو مانا جائے، جی یہ ڈھکوسلا ہے، اس ڈویز کو ختم کیا جائے۔ یہ واضح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے سینے کے اندر بغض صدیق موجود ہے، جو وہ یہ چاہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی سب سے پہلے اسلام لانے والی روایات کو چھوڑ دیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے، جبکہ حناف کا یہ موقف ہے۔ آپ تمام احباب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ علماء کرام نے ہمیشہ سے ان روایات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ تمام صحابہ کرام کی شان کو ظاہر کیا جا سکے اور عوام کو بتایا جا سکے، لیکن مرزا جیلمی اس کے خلاف ہمیشہ برعکس رہا، اور اس نے اختلافی موضوعات پر ڈسکس کی، اختلافی موضوعات کو زیر بحث لایا تاکہ عوام کو متنفر کر سکے، اسلام کے اختلافی موضوعات کو سامنے لایا تاکہ لوگوں کو گمراہ بنا سکے۔ یہ اس کا ڈھکوسلا ہے، اور یہ ایک نیا طریقہ چل پڑا جو مرزا جیلمی نے اپنایا کہ تمام فرقوں کو ڈاؤن کرتے جائیں اور جناب اپنا ایک نیا فرقہ بنا لیں کہ سارے غلط ہیں اور میں ٹھیک ہوں۔ یہ تو تھا سارے فرقوں کے اندر، یہ بات سارے فرقے کہتے تھے وہ غلط ہے میں ٹھیک ہوں، یہی بات مرزا جیلمی کہتا ہے جناب میں جو کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ ایسے میں وہ شدید بےادبیاں کرتا ہے، صحابہ کی شان میں بھی گستاخیاں کرتا ہے، انبیاء کی شان میں بھی، تو ایسے بدبخت بندے سے بچنا چاہیے۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ۔